سیٹاں وچ معاملہ نہیں آیا، پارلیمنٹ 96 گھنٹے بحث ہوئی ہے، انہاں نوں موقع دتا گیا، انہاں دی غلاظت کھل دی گئی، بے غیرتی کھل دی گئی، بے حیائی کھل دی گئی، آخر یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل، حفیظ پیرزادہ وزیر قانون، صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر اور قائد ملت نورانی اور دیگر علماء دے دلائے لگے، آخرکار او جناب مٹی دا ڈھیر ثابت ہوئے، اور الحمدللہ جیڑا 1974 تیرے بابیاں نے نعرہ لگایا، وہ پھر قسم خدا دی 40 سال بعد فیض آباد دے پل تے بابے رضوی نے لایا، پھر اوگی 8-10 سال بعد 2024 وچ میلاد مناون والیاں ماواں دیا پتراں نے پارلیمنٹ وچ کھڑے ہو کے کہ جناب والا سپریم کورٹ وچ کھڑے ہو کے عالم کفر نو دسے آئے، اسا عمل وچ سست ہو سکنے کمزور ہو سکنے، لیکن جدو بات نبی دی عزت دی آندی ہے، حضور دی حرمت دی آندی ہے، ختم نبوت دی آندی ہے، پھر بچہ ہوئے یا وڈا، بیٹا ہوئے یا باپ، چاچا ہوئے یا بھتیجا، استاذ ہوئے یا شاگرد، پیر ہوئے یا مرید، آخری احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جدو بھی تسارا پچھو گے باوی چکوالو ہو، اننے کلو نہیں پچھو گے، کانے کلو نہیں پچھو گے، جدو بھی راہ پچھو گے جناب والا، بینا کل پچھو گے، سیانے کل پچھو گے، ہسا کیا اپنے پیو دادے نو نبی دے برابر نہ لیا، تیرے پیو دادے خطاوانے، کمزوریاں نے، نقائص نے، ایوب نے، اللہ نے نبیانو ہر عیب کلو کائنات دے پاک بنا۔ اس نظریے نال جیڑا جڑیا ہوئے، او دے قریب بیٹھو، او دی تبلیغ سنو، او دی تحقیق سنو، او دی تدریس سنو، اے ویکھو جائزہ لین لئی رب نو رب دے رسول نو کنج مندائے، لیکن ظاہر ہے اگر کسے اننے نو پوچھو گے، او تو پھر دینے لا کے دسے گا، جس اننے نے ہاتھی ویکھیا، اس اننے آکھیا ہاتھی تے دیوار طرح ہو گئے، او دے کنہ تے ہاتھ پہ آتے ہوگا، ہاتھی تے چھج طرح ہو گئے، او دی پوچھل تے ہاتھ پہ آتے، انہیں کے ہاتھی تے رسے طرح ہو گئے، او دے وجود تے ہاتھ پہ آتے، انہیں کے ہاتھی تے پہاڑ طرح ہو گئے۔ قصور او دا نہیں ہے کیونکہ تسا ہاتھی دا اننے کل پوچھ رہے ہو، پوچھنا او دے کولے جنہیں وجود بھی کھیا ہوئے، جنہیں چل دیا ہوئے کھیا ہوئے، جنہیں انہوں بھار چک دیا ہوئے کھیا ہوئے، جنہیں انہوں پوری وجاغت نال وے کھیا ہوئے۔ اساں کا نبی دے پیارے غلاموں، فرقہ بھی رکھو، پارٹی بھی رکھو، جماعت بھی رکھو، لیکن اننے کلو نہ پوچھو، جدو بھی پوچھنا توحید تے عقیدت، جاہل کل نہ پوچھو، توحید تے ختم نبوت، یوٹیوبر مناظر کل نہ پوچھو، فیس بکی بکی محقق کل نہ پوچھو، ٹک ٹاکر مبلغ کول نہ پوچھو، خدا دی توحید بھی رب دے قرآن کول پوچھو، محمد دی نبوت بھی رب دے قرآن۔ امت دی بدبختی یہ وے، او لین نبی کولو دین لئیے، خیر مانگ رہی ہے، لیکن پیس کدے تے کر رہی ہے، اے نبی کے پاس۔                                                                                                             ا  ا ا
یعنی لین کی گئی ہے بھیک تسا وراء الورا نبی تے شانہ عظمتاں وچ وراء الورا پھر وراء الورا میں نو دسو کوئی بھکاری بن کے ساڈے چوں کسے پنڈ دے بڑے بندے کول جاوے تے منگن تو پہلے آکھے تواڈے کول کچھ ہے صحیح جڑی دے سکدے ہو وہ اس قابل نہیں کہ چودھری صاحب نے کتے دا پٹا چھوڑ کے تے ذرا اونوں او دے اوتے چھوڑا تیرا کم میں منگنا تو سال دے دانے مگنے نہیں تاں دس دوائی دے واسطے آیا تاں دس یعنی چودھری نو تولے تے نہیں لب سکدا پیر نو تولے تے خیر نہیں لب سکدی استاد نو تولے تعلیم نہیں لب سکدی ڈاکٹر نو پہلے جا کے مریض آکے ڈگری چیک کرا سند چیک کرا اگرچہ ادارے موجود نے چیک والے لیکن ظاہر ہے تیرا کم میں خیر لینا بھیک لینا میں آکھنا ہے چانا چودھری ملک نواب وکیل جج جناب خیرات ونڈن والے کلو بندہ پہلے نہیں پوچھتا دے بھی سکتا کہ نہیں او کتنا بدبخت کمینہ انسان ہے جڑا کلمہ پڑھ کے کھڑا دا نبی دے بھی سکتا کہ نہیں وانڈ بھی سکتا کہ نہیں کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں اسا کا جے تو انے کل نہ بیٹھا ہوندہ جاگل کل نہ بیٹھا ہوندہ تو کسے احمد رضا کل بیٹھا ہوندہ کہ تیرے کنہ وچ آواز گئی ہوندی انا آتینا کل کوثر پھر تنو پتا ہوگا نبی دے سکتا کتنا پھر تنو کسے باب امام رضوی جیسے نے تیرے کنہ وچ قرآن دی تلاوت دی صورت وچ اس نغمے دی صدا منتقل کی تھی ہوگی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو ظاہر گئے ادو گھوندا ہے جدو بندہ کسے جاگل چور ڈکیٹ رازن کھولو ہوتا ہے آؤ واپس لوٹو نبی نو کنج بننا ہے نبی نو انج من لو کہ آنکھوں تک بچیاں تک گل منتقل ہوئے کوئی سراخ ایسا نہ چھوڑو جدے وچو کوئی کتا قادیانی راہ بناون دی کوشش کرے کمزوری نہ چھوڑو جدے وچو کوئی غلیظ قادیانی راہ کٹن دی کوشش کرے او دیوبندی سنی وہابی و شیعہ ہو آؤ اس جوم میلاد تے تجدید عہد کریے کوئی ایسی کمزور سپیس نہیں چھوڑا گے اپنے بچے نو حضور دی عظمت رفعت نبوت رسالت دا مرتبہ انج دساں گے کہ تیرا میرا پتر جتھے بھی ہوئے پوری جرت غیرت حمیت نال محمد دی ختم نبوت دا تحفظ کردہ نظر آوے او سائنسدان ہوئے تا ڈاکٹر عبدالسلام جیسا غلیظ کے کتا بے غیرت نہ ہوئے بلکہ مجاہد اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا خوددار بے غیرت مند ہوئے او ایم این اے ہوئے قائد ملت امام اشاہ احمد نورانی دا کردار نبھاوے او سینٹ دا رکن ہوئے مجاہد ملت علامہ عبدالستار نیازی طرح شملہ اچھا کر کے محمد دی ختم نبوت دا پارا دے وے او جج ہوئے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری جسٹس سید شجاعت علی قادری طرح میدان پوری وجاگت نال ڈٹیا نظر آوے او محدث ہوئے غزالی ازمہ سید احمد سعید کاظمی محدث اعظم مولانا سردار احمد دی صورت ڈٹیا نظر آوے او خان کانشین ہوئے امیر ملت سید جماعت علی شاہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی تاجدار بولنا سیدنا بیر علی دی صورت اس میدان چڈٹیا نظر آوے او پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری طرح پوری طاقت جرت نال میدان چڈٹیا نظر آوے او انجینئر ہوئے فارم کوالیفائیڈ ہوئے عامر عبد الرحمن چیمہ طرح جرمنی دے سینج بھی کھڑا ہو کے ختم نبوت دا پارا دے وے او جناب امریکن غازی ہاتھی مطار دی صورت چوے سلمان رشدی دے ناپاک وجود نو پاڑ کے رکھ دے وے او جناب والا غازی سعید خان دی صورت چوے تے بلوچستان دشمن رسول دا
کا خاتمہ کر کے نعرہ توحید و رسالت بلند کرے. اور تیرا میرا بیٹا غازی خالد یوسف کرا دشمن رسول دا عدالت خاتمہ کر کے حضور دی ختم نبوت دا جھنڈا اٹھاندا نظر آوے. تیرا میرا بیٹا پروفیسر ہوئے تے نور بخش توکلی الیاس برنی دا کردار ادا کردہ نظر آوے. تیرا میرا بیٹا مفسر ہوئے سید ابو الحسنات قادری دے روح وچ نظر آوے. مسجد دا امام ہوئے سید خلیل قادری دے کردار وچ نظر آوے. اگر ٹوٹی چٹائی تے بیٹھ کے ذرا با یضرب پڑھاون والا ہوئے جامعہ نظامیہ دا شیخ الحدیث ہوئے پیر مکی دی مسجد دا خطیب ہوئے داتا علی حجویری دا نوکر ہوئے سیدہ زہرا دی نکرانی دا پتر ہوئے قوم دا امان ہوئے غیرت مند مسلمان ہوئے عزت عظمت دا نشان ہوئے. امام رضوی دی صورت عالم کفر نو اے جناب تنور دی رکھی روٹی تے اچار دی ڈلی رکھ کے فیض آباد دی پلٹے بہ کے عالم کفر دی گردن مروڑ کے دلالہ تے پروکرانو خرید و فروخت دیا منڈیاں دے وچ کھڑا ہو کے آکھے او ڈالر دی چھنکار تے ویچن خریدن والے ہو او پاؤنڈ دی چھنکار تے دلالی تے پروکری کرن والے ہو او ملالہ جیا کتیاں پیدا کرن والے ہو ٹپو چودھری جیسے غلیظ بغیرت کردار تراشن والے ہو او کوئی اور میں جنہ دی صداقہ گر صداقری ہونی ہے اور اسا ہوا جنہ دا سودا دربار محمد جو ہو چکی آئے. خریدن والا پروردگار ہے ویچن والا ختم نبوت دا تاجدار ہے اور وکن والے ختم نبوت چوکیدار. تاجدار ختم نبوت میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں اے رشتہ غلامی والا ہے. میں نے کوئی فرق نہیں ہے نہ تکلیف ہے کہ تساں دیوبندی کتنے بیٹھے ہو وہابی کتنے ہو سنی کتنے ہو شیعہ کتنے ہو. میں تے اللہ دے گھر وچ بیٹھا محمد پاک دی شریعت دا ادنا جہا چوکیدار ہاں. میں اتنا آکھنا فرقہ بھی رکھ پارٹی بھی رکھ تنظیم بھی رکھ لشکر بھی رکھ جماعت بھی رکھ لیکن مصطفیٰ دی ختم نبوت نو سب تو اگے تاکہ کفر نو پتا چلے کہ اگر عالمی دنیا ٹک ٹاکر ماما فیس بک کی ماما کہ یوٹیوبر ماما دی چھولی ہے ملالہ جیاں بد کردار بدبودار پیدا کرنی چاہ رہیاں نے کہ اس معاشرے سیدہ زہرا دیاں نکرانیاں خادم رضوی جیسے حضور دی عزت ناموز دے چوکیدار بھی تواڈے میرے لئی ضروری ہے لیکن ہوئے گا کدو جدو نبوت اور رسالت دے عقیدے تے پختہ ہوو گے. میرا مولوی ہوئے یا تیرا جدو ختم نبوت تے ڈنڈی مارے وہ دے کل دور ہو جا کہ جنہ حضور دی عزت دی بات کرے انہوں چھاٹ 1974 اندر قائد ملت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی آپ محرک اعلیٰ سن تحریک ختم نبوت قرارداد پیش کرن کی سعادت ملی. محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایڈا چلاک سیانہ انٹلیکچول بندہ مفتی محمود صاحب فرماون لگے نورانی صاحب تساں گل کرو کیونکہ بھٹو بہت سیانہ ہے وہ گل گلچ انگریزی شروع کر دیں دے وہ سانو چیک کر دے میں مولویاں نو کتنی آشنائی ہے تے تواڈے تے سانو یقین ہے جیڑی بولی وال رخ پھیرے گا بھٹو نو لگ پتا جائے گا کہ احمد رضا دے خلیفے دے پتر دی پوزیشن
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نورانی صاحب میں ڈیلیگیشن لے کے باہر چلیا واپس آواں گا ختم نبوت تے بیٹھ کے کم کران گے تہاڈی مشاورت نال اگر پہلے کر گیا یورپ والے کی آکھن گے مولویاں دی آنکھیں لگ گئی ہیں کی کر کے آیا ہے نورانی صاحب فرماون لگے بھٹو صاحب یورپ دے بعد دی گلے موت دا کوئی پتہ نہیں تساں تیاری کرو جہاز دے بیٹھن تو پہلا موت دا فرشتہ آوے قبر وچ تہاڈی بیٹی نے بیٹے نے باپ نے بھائی نے نہیں جانا سب تو پہلے مٹی پا کے واپس ہٹن گے تے سامنا مدینے والے دا کرو گے مصطفیٰ نو کی منہ وکھاؤ گے بھٹو صاحب دا مزاج بدلیا ایک دن پھر فرمان لگے بھٹو صاحب کہنے نورانی صاحب سارے مینو بیوروکریٹس مینو آتے نے مولویاں دے کھاتے کیویں لگ گئے ہو ایک کم مولویاں دا مسیطہ مدرسے آنا کینو کافر قرار دینا ہے کدو دینا ہے کون کافر ہے آج بھی موم بتی آنٹی دا پتر محترم جوید احمد غامدی ایک ہی توتی وجہ رہے ہیں ریاست کون ہوتی ہے کسی کو کافر کہنے والی شخصیت کون ہوتی ہے کسی کو کافر کہنے والی میں آکھیا غامدی صاحب اے دیتے کل ٹک دے اے دیتے بحث ساڑے نال کر لے کہ پہلے کس نے آکھیا ہے او ٹی وی تے بیٹھ کے لنڈے دے انگریز دے سامنے عقلی دلائل نال زبان دی فصاحت تے بلاغت نال یہودیاں تے قادیانیاں نو سپورٹ کرنا سوکھا ہے میں کہا غامدی صاحب سنو قادیانیاں دی غلاظت تے بغیرتی نے ساریاں دے سامنے موجود ہے انہاں 1974 سٹیٹ نے کافر آکھے ہے مرزا غلام قادیانی نے 100 سال پہلے آکھے سی جیڑا مینو نہیں مندا وہ کنجریاں دی اولاد تے کافر ہے غامدی صاحب تساں کتھے کھڑے ہو توجہ ہے کہ نہیں اچھا پھر کی آکھن گے آج بھی میں سن رہا سا کلپ وہ آرٹیکل لکھ دے انہوں ایک قادیانی سامنے لے کے انہوں کہہ رہے یہ مقدس ختم نبوت کے کانفرنسز میں جو کالم گلوچ ہوتی ہے یہ مولویوں والی زبان کبھی آپ نے سنی یہ کتنی گندی زبان بولتے ہیں میں کہا واہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں جیسا کہ نقصان پہنچایا ہے تو آڈے کتیاں بلیاں نے ہاتھ اینج مار کیا سی جیلم دے کتے نے انہیں کیا ہون میں مولویاں نو پوچھاں گا عیسیٰ فائد دا فیصلے تھے انہیں اینج کر کیا کہ آگ میں پوچھوں گا میں کہا ہون دساں کہ تو آندہ سی میں پوچھاں گا تے محمد عربی دے غلام حضور دے ایک دیوانے نے اینج دی گل کیتی ہے کہ ہر شے ہلا کے رکھ دیتی ہلی ہے کہ نہیں تے پھر میں کہا اوتھے جا کے عیسیٰ فائد ہون دی کئیوں نو پیڑ ہو رہی ہے شباز شریف دی رکھیل ایک ہے غلیظ بدماش عورت غریدہ فروقی نامی ایک عمران خان دا گماشتہ ہے وہ ڈبو جیسا بغیرت اور تیسرا میں رات خودی سٹیٹمنٹ پڑھئے مصطفیٰ کھوکھر نامی ایک بدکار کہہ رہے ہیں ایک جتھا آیا چیف جسٹس سے انہوں نے پریشرائز کیا فتوے لگا اپنی بات منا گیا میں کہ جس دن مولوی اپنی ذات کے لیے نکلے کچل کے رکھ دینا ہم اف نہیں کریں گے لیکن تمہارا خیال ہے یہ محمد عربی کی حضور کے صدقے ملی ہوئی سٹیٹ میں ہم تمہاری خواہشات کے مطابق چپ رہیں گے اسا نچن گامن والی اماواں دے پتر نہیں محمد دا میلاد منامن والیاں دے پتر ہے اس واسطے قسم خدا دی اسانیا اس ماحول اندر اساں ویکھ لیا جڑے آندے سن ہاتھ رکھ کے آندے سن اب دیکھوں گا میں کہا دس تے صحیح انج شیر چھپٹ چھپٹ کے پہنے جڑے
جیڑا عیسیٰ فائز محترم کسے نو اے 1 گریڈ دے وکیل 20 کروڑ فیس لین والے نو بولن نہیں سی دیندا انہوں حضور مصطفیٰ دے نوکران دے نوکر بابے رضوی دے ملنگ سرور آسمیوں نو بولن نہیں دیتا اسا کیا اے تے سرور سیفی دا کمال ہے جیدہ استاد علامہ سعید صدونا تے پھر چھکیاں چوکیاں نہیں کے لیکن ظاہر گئے اسا کیا تو تینا نو ویکھی آئے اسی اے اکھنیا پھر برمالا انہیں مرزے نے ادو آکھیا جڑا مینو نہ منجے کجریاں دی اولاد تے کافر ہے میں آکھا غم بھی نو دسو محمد علی جنادہ جنازہ نہیں پڑھیا اس دور تے بدبخت سر ظفر اللہ جیسے کمینے نے لوگ آکھا کیوں نہیں پڑھیا انہیں آکھا کافر نے مسلمان نے کافر دا نہیں پڑھیا انہیں آکھا 1952 اندر اسلام دی تاریخ چو مرزا غلام قادیانی کٹ دے وہ کائنات اسلام دے مذہب دی پوزیشن انج دی ہوئے گی جویں سکے درخت دی ہوندی ہے نہ چھان دے سکتا ہے نہ پھل اسا کیا سن اسا کاٹے بزرگانے او دی خرافات او دے مغلظات نو سامنے رکھ کے آکھیا کافر ہے لیکن اسی او دے قائم مسیطاں وچ معاملہ نہیں آیا پارلیمنٹ 96 گھنٹے بحث ہوئی ہے انہوں نے موقع دیتا گیا انہوں دی غلاظت کھل دی گئی بے غیرتی کھل دی گئی بے حیائی کھل دی گئی آخر یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل حفیظ پیرزادہ وزیر قانون صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر اور قائد ملت نورانی اور دیگر علماء دے دلائے لگے آخرکار او جناب مٹی دا ڈھیر ثابت ہوئے اور الحمدللہ جیڑا 1974 تیرے بابیاں نے نعرہ لگایا وہ پھر قسم خدا دی 40 سال بعد فیض آباد تے پل تے بابے رضوی نے لایا پھر ہوگی 8-10 سال بعد 2024 وچ میلاد مناون والیاں ماواں دیا پتراں نے پارلیمنٹ وچ کھڑے ہو کے کہ جناب والا سپریم کورٹ کھڑے ہو کے عالم کفر نو دسے آئے اسا عمل چ سست ہو سکنے کمزور ہو سکنے لیکن جدو بات نبی دی عزت دی آندی ہے حضور دی حرمت دی آندی ہے ختم نبوت دی آندی ہے پھر بچہ ہوئے یا وڈا بیٹا ہوئے یا باپ چاچا ہوئے یا بھتیجا استاذ ہوئے یا شاگرد پیر ہوئے یا مرید آخری آتا ہے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو سنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو سنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے زمان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے کاروں کی عزت پہ حرف آیا کاروں کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں عرض کر رہے ہیں محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جدو ایک
گل کی تھی ویکھ لو تواڈے بزرگ ستے نہیں جاگ رہے نے گلیاں سجاون والے ہو حضور دے جھنڈے لاون والے ہو اللہ دی عزت دی قسم محراب و منبر دوارے ستا نہیں وہ جاگ رہے ہیں اور پوری جرت غیرت نال پیرے وچ مصروف نورانی صاحب نے کیا انہیں آکھیا کیونکہ مسجد دی بات ہے مولویاں دی بات ہے ہن بھی موم بتیاں یہ پارلیمنٹ میں کیوں لائے اس کو اسمبلی میں کیوں لائے اسٹیٹ کسی کو کیسے کافر دے سکتی ہے قرار دے سکتی ہے حضرت تھوڑا جے غور کرو اب یہ ملتا دنیا دا واحد بدبخت رائٹر ہے جیدیاں اپنیاں کتاباں اس خودے دی بربادی واسطے کافی توجہ ہے تسی آکو کہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ آندے جڑا مینوں نہ مننے وہ کنجریاں دا پتر ہے وہ آندے وہ کنجریاں دی اولاد ہے اور یہ جو ہے نا اور میلاد تے گلیاں سجاون تے جلوس کڈن دا مطلب صرف حضور دی عظمت تے رفعت تے یہ نعرہ مستانہ لگا کے پھر سال خاموش رہنا نہیں سلام ہے انہاں ماواں دیا پتراں تے پیوواں دیا بیٹیاں نو جڑے میلاد تے گلیاں سجا کے دس دینے کہ اسی الحمدللہ اس لیے سجائی ہے تاکہ کتوں کو پتا چلے کہ یہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں انہیں آکھیا نورانی صاحب یہ تے مولویاں علی گل ہے نورانی صاحب نے جڑی گل کیتی ہے اپنے بزرگاں دا ویژن دیکھو فرمان لگے بھٹو صاحب اگر کوئی بندہ کرسی چاہ کے تیرے وزیر اعظم ہاؤس دے باہر آ کے بیٹھ جائے تے آکھے میں بھی وزیر اعظم ہاں ہار تے پاؤ گے ناشتہ بھی کھلو گے رات دے لنچ تے بھی بلاؤ گے انہیں کیا مطلب فرمایا او جو نکی جے کرسی بچھا کے وزیر اعظم ہاؤس دے باہر آندا میں بھی وزیر اعظم ہاں حق تے بندا نے انہوں سلوٹ مارو کہ سلوٹ آرٹیکل 6 لگائیں گے تون کے رکھ دیاں گے مون کے رکھ دیاں گے مون کے رکھ دیاں گے فرمایا کیوں کہ انہیں تیری ریاست کے مقابلے میں انہیں کیا میں بھی وزیر اعظم تے تو کیوں لڑے گا کیونکہ تینوں بندیاں بڑھایا ہے او آج خود بنے کہ ہاں مجھے قوم نے سلیکٹ کیا اس نے خود اعلان کیا میرے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر وہ کہ میں وزیر اعظم ریاست ایڈی چوالے اسی ایڈے مر گئے ہاں اسی او دے نال نپٹاں گے نہیں فرمایا اتنی ایک ریاست اتنی ایک وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ایک کرسی برداشت نہیں ہے تو کوئی کتا اٹھ کے کہے کائنات کے مالک محمد عربی کے نبوت اور رسالت اور حاکمیت میں کہ میں بھی نبی ہوں قوم نو ایڈا بغیرت سمجھیے ہی لیکن ایک گل کدو ہوندی ہے جدو ماما دیا لوریاں وچ پیوہاں دی تربیت وچ مصطفیٰ دا دین ملدا ہے میں پھر پوچھنا چاہنا گل واپس لے جا کے جدو آنکھوں کے نبی مر کے مٹی چ مل گئی ہے پھر کوئی ویکھو تے صحیح کوئی ایسی سوراخ تے نہیں جڑی قادیانی گھسن دا ذریعہ بن رہی ہے جڑا آخر نبی مر کے مٹی چ مل گئی ہے کوئی سوراخ تے ایسا نہیں چھوڑ رہے ہو جدی وجہ تو قادیانی گھس رہے ہیں نبی آئے دین دتا ٹر گئے ایسی کمی تے نہیں چھوڑ رہے ہو جتھو قادیانی گھسے پھر ختم نبوت لئی کی کرنا ہے رسالت تے ایمان جلیان ہے مننا کنج ہے انے کول نہ پچھو کانے کول نہ پچھو جاگل کول نہ پچھو نبی نو کنج بننا ہے میں نہیں آکھدا علماء دی گل نہیں کردا اتو لے آنا چاہنا تاکہ تینوں پتہ لگے نبی نو کنج مننا ہے آقا نو کنج منیے انہیں آکھیا
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایک دعوی چک دا عالم نہیں ہے, حضور دے دربار صحابی کہہ رہے ہیں مننا جے رب نے محمد جیسا بنایا نہیں ہے, کائنات تے کوئی آیا نہیں ہے, دھرتی تے مانے جایا نہیں ہے, اللہ دے محبوب جیا ویکھیا نہیں ہے. مولا علی فرماندے نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, تیرے جیا نہ کوئی پہلے آیا نہ کائنات کوئی بعد چاہے گا. یہی کل امام اعظم نے بھی ہوئے یا سید السادات جئتو کا قاصدہ ارجو رضا کا وحدمی بہما کا انت الذی لما توسلا آدم من ذلت بکفاز وہو ابا کا وبکل خلیل دعا فادت نارہ بردم وقد خمدت بنور شنا کا ودعاک ایوب لدر مسہ فعزیل عنہ الدر حین دعا کا وبکل مسیح وطا بشیر مخبرہ بصفات حسن کماد حل اولا کا. ایک ہی کل غالب نے کیتی ہے غالب ثنائے خواجہ بیستہ گزاشتے کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ایک ہی کل علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیتی ہے اندہ مانیے حرفن کنی تحقیق اگر نگری بادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر کردد نبی از خدا محبوب تر کردد نبی. اقبالان دے مصطفیٰ نو انے دی اکھاں نال نہ ویکھ, جاگل دی وجہ نال نہ ویکھ, کسے ان پڑھ کل نہ پوچھ. صدیق تو اینک لے لے, فاروق تو غیرت لے لے, عثمان تو حیا لے لے, علی تو جرت لے لے, پھر محمد پاک دے حسن تے عظمت تے رفعت تے رسالت تے ختم نبوت تے نظر توڑا, پھر تو ہو گئے یا تیرا بچہ آنکھدہ نظر آئے گا. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا میں سب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا میں سب جدا ہے. ایک واری سارے آنکھوں سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا میں سب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا, اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے, صرف اللہ ہی ان سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا گستاخ رسول کی ایک سزا. ساکھیا سجنا فرقہ پارٹی جماعت رکھ, ہاتھ جوڑ کے پوچھوں ختم نبوت اگر تیری پارٹی نکلی ہے انہیں واہ ساڑھے گل رسا پا کھچ کے لے جا. تیری نکلے میری پارٹی زید کی بکر کی, اس کا لیڈر میرا لیڈر زید کا لیڈر نکلا, لے چل. لیکن میں پوچھوں گا اپنے لیے نکلے, ترمیم کے لیے نکلے, فنڈ کے لیے نکلے, حکومت بنانے نکلے, سلام اس باب رضوی نو جڑا ختم نبوت تحفظ لئی نکلے. پھر مانو کوئی تو ایسا گئے جو حضور کی عزت کل رکھا گئے. لڑکھڑایا نہ کر, فیصلے وچ ڈنڈی دمان, دیانتداری نال دس. یہ تو آکھے مولوی حلوہ کھا کے سنتے سن
تو پھر 10 پیرا کون دے رہا سی؟ جے مولوی نکلا ہے موڑا نہ ہے مولوی ٹھان نہیں دیں دے اور قسم خدا دی اسا تے کتا بھی ہو رکھنے آ جیڑا مالک دے نال پوری وفا کرے تے سلام اس مصطفیٰ دے نوکر نو جیڑا کھاندا تے ساریاں تو کھاتے لیکن جدو کوئی کتا ختم نبوت پہ حملہ کرے مولوی کڑیاں پا کے بیڑیاں پا کے بھی میدان اچ کھڑا ہو کے آکھرے آؤں میں بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان پھر عرض کریں گے غور کرو سنی بھائیو دیوبندی دوستو وہابی شیعہ بیلیو آپ کا میرا فرقہ جماعت پارٹی مسلک خانقاہ مدرسہ تحقیق تدریس اگر مولوی کہہ رہے ہیں میں بھی بچہ نبی بھی بچے تھے میری بھی شادی نبی کی شادی میرے بھی بچے نبی کے بچے میں بھی بندہ وہ بھی بندہ ختم نبوت کا کم کیویں کرے گا یہ تو آنکھیں نبی نو دیوار دے پچھو دا نہیں پتا کل کا نہیں پتا لیکن اپنے علماء کی موجودگی میں پوچھوں گا ختم نبوت کا کام کیسے کرو گے بھائی آپ کر رہے ہو شکریہ دیوبندی دوستو آپ کے وکیل آپ کے مولوی وہابی دوستو آپ کے وکیل آپ کے مولوی سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں کھڑے تھے کھڑے ہیں سلام لیکن مشکل کتنی پیش آتی ہے جب کہتے ہو نبی مر گئے ایک ہی تے گل قادیانی لب دیں جدو تو سانیو نبی کچھ کر نہیں سکتے ایک ہی تے قادیانی لب دیں جدو آکھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا لیکن قسم خدا دی جدو ایک گل کر آخر دسو مولوی ہور بھی بڑے ان پیر ہور بھی بڑے ان لیکن میرے علی دا پورا کیوں نکلیا کیونکہ مرزے جدرو 15 سٹیا پہلا پتا سٹیا انگریزی تے نال عربی تے تم بھی لکھو ہم بھی لکھے پتا بڑا سٹیا لیکن انہوں پتا نہیں سی ہاتھ پا بیٹھے میرے علی بابے میرے علی فرمایا او موزیا اے دعوے نبیاں والے کرنا ہے تے گلہ منشیاں والیاں کرنا ہے تم بھی لکھو ہم بھی لکھے کیا مطلب ادھر آؤ قلم رکھ میں بھی قلم دینا رکھ جیدہ قلم خود چلے گا پتہ لگ جائے گا عیسائیاں کی نو گھلے ہے تے سائیاں کی نو گھلے لوگ آکھیا بابا جی یہ کیوں آکھیا جے آکھے کٹا کلے دے سر تے وہ میں نو پتہ ہے اے او نبی ہے جیڑا قلم دا بھی نبی ہے لوح دا بھی نبی ہے پتھران دا بھی جیدے لئی پتھر بولے قلم نہیں لکھے گا میں ناسی میں کہا یہ عقیدہ ہے آ جا یہ تو آکے کچھ نہیں کر سکتا دیوار دے پچھو دا نہیں پتا میں محبت سے پوچھوں گا حضور نے فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون یزعم انہو نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي حضور فرمائے جھوٹے دجال دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں لیکن جھوٹے دجال ہوں گے میں آخری نبی ہوں اجے آئے نہیں حضور پہلے دسیا تو وانے دیوار دے پچھو دا نہیں پتا اس واسطے آؤ سجڑو فرقہ بھی رکھو پارٹی بھی تنظیم بھی لیکن نبی نو ہے جو من جیویں وہ آکھے خدا نو ہے جو من جیویں نبی آکھے پھر ویکھی چس کیے تسا دسو بھائی باوی چاکی جو 2 بندے نکلن منزل ہوئے جڑالا ایک دی گڈی ہوئے پنچر ایک دی ہوئے نمے ٹیوب ٹائر انہیں دبانا ایکسیلیٹر تے منٹ 10 منٹ جڑا لے کہ جی دی گڈی چے پنچر ہے انہیں پہلے پوچھنا ہے کیڑے کیڑے چوک تے پنچرانا بیٹھا ہے کیونکہ جدو منٹ انجو ہو گئے وہ آکھے گا میں مہدیاں
تو آکھو گے اچھا اس پہ کیا کریں؟ جدو تو سب کھڑے ہو گے میرے علی تے بابے احمد رضا دی صف وچ، پھر تو آکھو گے تم کیا کہتے ہو؟ مادی کو میرے پاک نبی نے فرمایا مادی میری نسل سے ہوگا، آگے بول۔ حضور نے فرمایا او دی عمر اتنی ہوے گی، او دے دل دا داغ ہوے گا، مہر لگی ہوے گی، انج 3 سالہ دا جوان ہوے گا، تو کی کر ہے؟ وہ آکے گا میں مسیح ہوں۔ تو آکھو گے عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینارے تے مسجد دا چٹا رنگ 2 زرد چادر چ لپٹے ہوئے، فرشتیاں دے انج جناب باواں رکھی ہوئیاں، زمین تے جلوہ گر ہوں گے، تو کتے کھڑے آکے گا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو آکے گا میں احمد رضا دے پیر تو بول رہا، میں میرے علی دے ٹیشن تو بول رہا۔ کیوں؟ میں انہاں چنے جڑے آندے مر گئے کچھ نہیں کر سکتے، تو بات کر، میں مصطفیٰ کے فرمان سے بتاؤں گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرا نبی وہ ہے جڑا پہلے والے سچیانی بھی خبریں دے گئے، بعد والے لچیانی بھی خبریں دے گئے۔ یہ تب ہوگا جب آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ سلام ان ماؤں کے بچوں کو، ان بزرگوں کی اولاد کو جو آج بھی اپنی پارٹیوں، فرقوں، جماعتوں میں رہ کر حضور کی ختم نبوت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی لوریوں کو سلام، باپ کی تربیت کو سلام۔ اس سے آگے بڑھ کے حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلو، رسول کائنات کے در کی خیرات یقیناً آپ کو مقدر بنے گی۔ دجالی قوتیں اکٹھی ہو کے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یکجا ہو جاؤ، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے سپیس نہ چھوڑو۔ ہاں آپ کی ذمہ داری یہ ہے، گھاٹ نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دیو، ملاوٹ نہ کرو، زانی شرابیہ نال تعلق نہ رکھو، محراب و منبر لو سگرن کی دے، ادرو قادیانی نہیں گھسے گا۔ وہ جدو گھستا کی آندے فلانا ٹیچر ویکھو، ساڈا ٹیچر ویکھو، فلانا ڈاکٹر ویکھو، ساڈا ڈاکٹر ویکھو، فلانا بزنس مین ویکھو، ساڈا بس بزنس ہو یا تجارت، تحقیق ہو یا جستجو، اس کو حضور کی محبت سے جوڑ دو۔ قادیانی کو ادھر سے آپ نہ گھسنے دے، ادھر سے ہم نہیں گھسنے دے گے، ہمیں جن نے فرضی بچیاں نو جواناں نو رشتے پیش کریں تے یورپ دا پاسپورٹ پیش کریں، تیرا پتر انہاں دے منہ دے اوتے اپنی گندی جتی رکھ کے آکھے گا میں نچڑ گامن والی دا پتر نہیں، میں محمد دا میلاد منامن والی دا پتر۔ آخری بات، یہ مسئلہ بھی سن لو، بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی گلیاں سجی دیکھ کے، لیکن گلیاں سجائی آپ نے اس لیے کہ حضور خوش ہوں، آقا خوش ہوں، میرے لجپال خوش ہوں۔ یقیناً وہ بہن کا بھائی، وہ ماں کا بیٹا، وہ بیٹی کا باپ جس نے گلی سجائی، اس کے لیے ضروری ہے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کو یہ سختی سے کہے مصطفیٰ کو پردہ پسند ہے، حضور کی شریعت میں پردہ ہے۔ میری بہن، بیٹی، ماں، شادی کے فنکشن میں، میلاد کے فنکشن میں فرق ہو۔ شادی کی گلی سجی ہوئی، میلاد کی گلی سجی ہوئی میں فرق ہو۔ میری بہن میری سجی ہوئی گلی کو دیکھنا چاہتی ہے محرم کے ساتھ، با پردہ تب آئے جب کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس شریف زادی کو دیکھنے والا کتا خصلت انسان موجود نہ ہو۔ اس بہن بیٹی کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میری بہن تیری عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو دعا کر، دعا کر، تیرے بھائی نے، باپ نے، بیٹے نے گلی سجائی، اللہ اس کی محنت قبول کرے۔ میری بہن گھوم کے پھر کے گلی دیکھو گی، ممکن ہے کسی کی گندی نظر آپ کی عزت کے لیے اور آپ کی عظمت کے لیے اگر خطرے کا باعث بنے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے پردہ پہلے، شریعت پہلے، نبی کی محبت میں اگر ہم نے اس کو نہ رکھا تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ نمبر 2، یہ بینڈ، یہ باجا، یہ ڈھول، یہ ڈھمکا، یہ خدارہ میلاد کی والی چیزیں نہیں ہیں۔ میلاد والی چیز ہے باوضو، سر ڈھکیا، لباں تے درود، نگاہاں جھکیاں، حضور دی عزت دے نعرے۔ جدو اسی انج کریں گے پھر کوئی انج نہیں کرے گا، تو ہم کیوں ایسے کرنے کا موقع دیں جہاں ہمارے پاس دلائل ختم ہوں۔ آپ باوضو درود پڑھتے ہوئے گھر سے جلوس کی صورت میں نکلیں، گلی سجائیں، آپ کو کوئی ایسے کرے گا، آپ کے علماء اس کا ہاتھ کاٹ کے بتائیں گے کہ ہم محمد عربی کی آمد کی خوشی کے لیے دلائل کے انبار رکھتے ہیں، لیکن اگر
کسی بہن بیٹی کی بے آبرو ریزی ہو اور کوئی اگر ڈھول ڈھمکے کی صورت میں میلاد کے تقدس کو پامال کر رہا ہو، اس کا ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو عزت و سربلندی سے سرفراز رکھے۔ جتنے دوست آپ جلوہ گر ملک عبدالقیوم سب سارے اس مسجد کی امام و خطیب، اللہ آپ سب کو عزتوں سے برکتوں سے سرفراز رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد۔ فرقہ بھی رکھو، پارٹی بھی، تنظیم بھی، لیکن نبی نو ہے جو من جی میں وہ آکھے، خدا نو ہے جو من جی میں نبی آکھے۔ پھر ویکھی چس کی ہے تو سب دسو بھائی باوی چاکی جو دو بندے نکلن، منزل ہوئے جڑالا، ایک دی گڈی ہوئے پنچر، ایک دی ہوئے نمے ٹیوب ٹائر، انہیں دبانا ایکسیلیٹر تے منٹ 10 منٹ جڑا لے کہ جی دی گڈی چے پنچر ہے، انہیں پہلے پوچھنا ہے کیڑے کیڑے چوک تے پنچرانا بیٹھا ہے، کیونکہ جدو منٹ انجو ہو گے وہ آکھے گا میں مہدی ہاں، تو سب ہو گئے اچھا اس پہ کیا کریں۔ جدو تو سب کھڑے ہو گے میرے علی تے بابے احمد رضا دی صف وچ، پھر تو سب ہو گے تم کیا کہتے ہو مہدی کو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوگا، آگے بول۔ حضور نے فرمایا او دی عمر اتنی ہوے گی، او دے دل دا داغ ہوے گا، مور لگی ہوے گی، انج 3 سالہ دا جوان ہوے گا، تو کی کرنا ہے؟ وہ آکے گا میں مسیح ہوں، تو ساکو گے عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینارے تے، مسیح دا چٹا رنگ، 2 زرد چادریں چ لپٹے ہوئے، فرشتیاں دے انج جناب باواں رکھی ہوئیاں، زمین تے جلوہ گر ہوں گے، تو کتے کھڑے آکے گا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو آکے گا میں احمد رضا دے کہے تو بول رہا، میں میرے علی دے ٹیشن تو بول رہا، کیوں؟ میں انہاں چنیں جڑے آندھن مر گئے، کچھ نہیں کر سکتے، تو بات کر میں مصطفیٰ کے فرمان سے بتاؤں گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرا نبی وہ ہے جڑا پہلے والے سچیاں نہیں بھی خبریں دے گئے، بعد والے لچیاں نہیں بھی خبریں دے گئے۔ یہ تب ہوگا جب آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ سلام ان ماؤں کے بچوں کو، ان بزرگوں کی اولاد کو جو آج بھی اپنی پارٹیوں فرقوں جماعتوں میں رہ کر حضور کی ختم نبوت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی لوریوں کو سلام، باپ کی تربیت کو سلام۔ اس سے آگے بڑھ کے حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلو، رسول کائنات کے در کی خیرات یقیناً آپ کو مقدر بنے گی۔ دجالی قوتیں اکٹھی ہو کے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یکجا ہو جاؤ، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے سپیس نہ چھوڑو۔ ہاں آپ کی ذمہ داری یہ ہے گھاٹ نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دیو، ملاوٹ نہ کرو، زانی شرابیہ نال تعلق نہ رکھو، محراب و منبر و سی گارنٹی دے ادرو قادیانی نہیں گھسے گا۔ وہ جدو گھستا کی آندے فلانا ٹیچر ویکھو، ساڈا ٹیچر ویکھو، فلانا ڈاکٹر ویکھو، ساڈا ڈاکٹر ویکھو، فلانا بزنس مین ویکھو، ساڈا بس بزنس ہو یا تجارت، تحقیق ہو یا جستجو، اس کو حضور کی محبت سے جوڑ دو۔ قادیانی کو ادھر سے آپ نہ گھسنے دے، ادھر سے ہم نہیں گھسنے دے گے، ہمیں جن نے مرضی بچیاں نو جواناں نو رشتے پیش کریں تے یورپ دا پاسپورٹ پیش کریں، تیرا پتر انہاں دے منہ دے اوتے اپنی گندی جتی رکھ کے آکھے گا میں نچڑ گامن والی دا پتر نہیں، میں محمد دا میلاد منامن والی دا پتر۔ آخری بات یہ مسئلہ بھی سن لو، بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی گلیاں سجی دیکھ کے، لیکن گلیاں سجائی آپ نے اس لیے کہ حضور خوش ہوں، آقا خوش ہوں، میرے لجپال خوش ہوں، یقیناً وہ بہن کا بھائی، وہ ماں کا بیٹا، وہ بیٹی کا باپ جس نے گلی سجائی، اس کے لیے ضروری ہے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کو یہ سختی سے کہے مصطفیٰ کو پردہ پسند ہے، حضور کی شریعت میں پردہ ہے۔ میری بہن، بیٹی، ماں، شادی کے فنکشن میں، میلاد کے فنکشن میں فرق ہو، شادی کی گلی سجی ہوئی، میلاد کی گلی سجی ہوئی میں فرق ہو۔ میری بہن میری سجی ہوئی گلی کو دیکھنا چاہتی ہے محرم کے ساتھ، با پردہ تب آئے جب کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس شریف زادی کو دیکھنے والا کتا خصلت انسان موجود نہ ہو۔ اس بہن بیٹی کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے، میری بہن تیری عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو دعا کر
دعا کر تیرے بھائی نے، باپ نے، بیٹے نے گلی سجائی، اللہ اس کی محنت قبول کرے۔ میری بہن گھوم کے پھر کے گلی دیکھو گی، ممکن ہے کسی کی گندی نظر آپ کی عزت کے لیے اور آپ کی عظمت کے لیے اگر خطرے کا باعث بنے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے پردہ پہلے، شریعت پہلے، نبی کی محبت میں اگر ہم نے اس کو نہ رکھا تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ نمبر 2، یہ بینڈ، یہ باجا، یہ ڈھول، یہ ڈھمکا، یہ خدارہ میلاد کی والی چیزیں نہیں ہیں۔ میلاد والی چیز ہے باوضو، سر ڈھکیا، لباں تے درود، نگاہاں جھکیاں، حضور دی عزت دے نعرے۔ جدو اسی انج کریں گے پھر کوئی انج نہیں کرے گا، تو ہم کیوں ایسے کرنے کا موقع دیں جہاں ہمارے پاس دلائل ختم ہوں۔ آپ باوضو درود پڑھتے ہوئے گھر سے جلوس کی صورت میں نکلیں، گلی سجائیں، آپ کو کوئی ایسے کرے گا، آپ کے علماء اس کا ہاتھ کاٹ کے بتائیں گے کہ ہم محمد عربی کی آمد کی خوشی کے لیے دلائل کے انبار رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی بہن بیٹی کی بے آبرو ریزی ہو اور کوئی اگر ڈھول ڈھمکے کی صورت میں میلاد کے تقدس کو پامال کر رہا ہو، اس کا ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو عزت و سربلندی سے سرفراز رکھے۔ جتنے دوست آپ جلوہ گر ملک عبدالقیوم سب سارے اس مسجد کی امام و خطیب، اللہ آپ سب کو عزتوں سے برکتوں سے سرفراز رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد